الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضے کو انجام دینے کے بعد، یعنی عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اور ایک فریضے کو انجام دینے کے لیے، یعنی علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمام کو جمع ہونے اور بیٹھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی۔ الحمدللہ ہمارا یہ 7واں ہفتہ واری پروگرام کہہ لیں یا ہفتہ واری درس کہہ لیں، اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو چکا ہے، اور تمام کا مقصد، ہم سب حاضرین کا مقصد دین اسلام کو جاننا، سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اب تک کی جتنی بھی کلاسیں تھیں وہ سب متفرق موضوعات پر جو ہے ہم نے سنی۔ تمہیدی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، یا موٹیویشن، یا ایک دوسرے کو ابھارنے کے لیے، جذبات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی کلاسیں اب تک بھی ہیں۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے اہم مقصد میں داخل ہوں گے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ دین کو سمجھنا اور دین کو سیکھنا۔ جب تک ہم دین کو سمجھیں گے نہیں، دین کو سیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ہم دین پر عمل کر نہیں سکتے۔ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ دین اسلام کی تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ آج کی کلاس میں ہم سمجھیں گے۔ آج کی کلاس کا جو نام ہوگا، یا ہمارے آج کے سبق کا جو نام ہوگا، وہ ہے دین اسلام کے احکامات کا مقصد۔ دین اسلام کے احکامات کا مقصد۔ بورڈ نہیں ہے، ورنہ میں بورڈ پر لکھ کر بھی آج کی کلاس، میرا ارادہ تھا کہ لکھ کر کے آپ کو سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ اگلے درس سے یا اگلی کلاس سے بورڈ کا بھی ہم استعمال کریں گے، انتظام کریں گے۔ تو آج کی ہماری کلاس کا جو بنیادی نام ہے یا بنیادی جو مرکز ہے وہ ہے دین اسلام کے احکامات کا مقصد۔ اب جس دین کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، جب تک ہم اس کا مقصد نہیں جان لیں گے، سمجھنے میں دلچسپی نہیں ہوگی۔ کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام کے مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میں رات کے 2 بجے آپ کو کال کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ فوراً اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر لو، تو آپ کا پہلا سوال ہوگا، مولانا کیوں بول رہے ہیں آپ، کیوں کھڑکیاں بند کروں؟ یہی سوال ہوگا نا۔ دوڑتے ہوئے جا کر کے نیند میں آپ دھڑا دھڑ جو ہے کھڑکیاں نہیں بند کریں گے۔ آپ پوچھیں گے کیوں، کیا ہوا، وجہ کیا ہے؟ اب وجہ اور مقصد اگر اہم ہوگا تو آپ اس کے مطابق رد عمل کریں گے۔ میں کہوں گا نہیں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کیڑے مکوڑے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، آپ بولیں گے رکو مولانا یہ کون سا بڑا مقصد ہے، آپ چادر اڑ کے سو جائیں گے۔ اگر میں کہوں انڈی کے اندر ہر طرف چور پھیل چکے ہیں، کبھی بھی آپ کے گھر میں گھس سکتے ہیں، آپ کی نیند اڑ جائے گی، اب فوراً جا کر کے آپ دروازہ بند کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے، اور یہ جو کلاس ہے آپ ذرا زیادہ غور سے سنیں گے، کیونکہ اگلی کلاس میں اس کے تعلق سے سوالات کیے جائیں گے آپ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا، وہ تو قادر کل ہے،
اس کی ذات کتنی بابرکت ہے، کتنی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہے تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کو پوچھنے کی کسی کو ضرورت ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہم انسانوں کو دنیا میں بھیج کر کے حکم دے سکتا تھا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، ڈائریکٹ پیدا کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ پیدا کر کے حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیک گراؤنڈ کریٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک پس منظر بنایا۔ اگر ڈائریکٹ پیدا کر کے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات کر، تو یہ اللہ کا ظلم ہوتا۔ یہ کیا لاجک، اس میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ آ کے جو ہے یہ کام کر، وہ کام کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیک گراؤنڈ رچا۔ کیا کیا اللہ نے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، میں دنیا کے اندر ایک انسان کی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو دنیا میں جا کر کے فتنہ فساد، ایک دوسرے کا قتل، جھوٹ، غیبت، یہ ساری تباہیاں مچائیں گے، کیوں پیدا کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، انی اعلم وانتم لا تعلمون، میں انسانوں کو کیوں پیدا کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہر چیز کا علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ اب بعض لوگ آپ سے سوال کریں گے جو اسلام کے دشمن ہیں، سائنس قرآن میں کہاں ہے؟ سائنس کا تذکرہ اسلام میں کہاں ہے؟ اسی طرح ڈاکٹری ہے، دوسرے جو مہارت جو فن ہے اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ اسلام میں کہاں ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آدم علیہ السلام کو دے دیا، ہر چیز کا علم۔ جتنے بھی علم، جتنے بھی فنون آج کے دور میں اب تک آئے ہیں یا آگے آنے والی نسلوں میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آنے والی ہے، وہ ساری چیزوں کا علم اللہ نے کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو دیا۔ لیکن ان کی نسلوں سے آتے ہوئے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو نسل بڑھتی گئی، وقتاً فوقتاً وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باہر نکالی۔ اب دیکھو مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک سے سر پر سے ایروپلین اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اچھا لگے، کچھ سمجھنے والی بات ہے۔ جس دور میں سائیکل نہیں تھی، جس دور میں موٹر سائیکل نہیں تھی، اس دور میں ایروپلین سر پر سے اڑے تو کتنا عجیب لگے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وقت گزرتے گزرتے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی نسلوں سے اس علم کو باہر نکالتا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کے پریشان ہیں، کیسی کیسی ٹیکنالوجی ہیں۔ آگے آنے والے دور کی چیزیں اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوں گی، اس سے بھی زیادہ حیرت کن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر اس کیا ہوا؟ مختصر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تو علم کی برتری کی وجہ سے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، شیطان نے انکار کیا۔ اب شیطان نے انکار کیا، اللہ نے اس کو اپنے دربار سے دھتکار دیا، کہا انک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو گنہگار ہے، تو دھوکے باز ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بسایا، لیکن شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، میں نے تیری اتنی اطاعت کی ہے، میں اس کے عوض کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہا مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ بیک گراؤنڈ بنا رہا، کیسے بیک گراؤنڈ کو بنا رہا اللہ تعالیٰ، سمجھنے کی بات ہے۔ کہا مجھے قیامت تک موقع دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے موقع ہے، قیامت تک موقع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا تو شیطان نے اسی دن، جس دن اسے مہلت ملی، جس دن اسے موقع ملا، اجازت ملی، اسی دن سے اپنے کام پر، اپنے ٹارگٹ پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، کہا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا، اللہ نے کہا تھا جنت کی ساری نعمتیں کھانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب بعض لوگ کہیں گے یہ کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس آ کر کے جو ہے آدم علیہ السلام کو بہکائے گا؟ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کیوں نہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ انسان دنیا میں آئے،
اس کے لیے اللہ نے ایک بیک گراؤنڈ بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ دیکھ شیطان تیرے پاس آئے گا، تجھے بہکائے گا، تو ہم جنت سے نکلتے، دنیا میں آتے، ہم پر یہ شریعت پر عمل کرنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچایا، بہکا کر کے اس جنت کے اس درخت کو کھلا دیا جس کو کھانے سے اللہ نے روکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ تمہارا دشمن شیطان ہے، اس نے تم کو جنت سے نکالا ہے، اب دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اب تمہیں جنت میں جانا آسان نہیں ہے، بلکہ شیطان کی باتوں سے تمہیں بچنا ہوگا، میری باتوں پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی کیا کیا باتیں ہیں؟ وہی شریعت ہے، اسی شریعت کو اللہ نے ہمارے کندھوں پر رکھا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کا جذبہ یا کسی بھی چیز پر عمل کرنے کا جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا مقصد نہ معلوم ہو۔ اب شریعت کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کے مقصد کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک بات ہمیں جاننی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، جس اسلام کو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس کے احکامات اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بندوں کی مصلحتوں کا خیال رکھا ہے۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر ہم بندوں کی مصلحتیں، ہم بندوں کی کمزوریاں یا ہم بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ بندے دنیا اور آخرت میں نقصان نہ اٹھائیں۔ بات شاید میری سمجھ نہیں آ رہی، میں انشاءاللہ مثالیں دے کر کے اپنی بات کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، اس شریعت کے اندر انسانوں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھا ہے۔ یہ جو اسلام ہے، اس میں انسانوں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں بھی نقصان نہ اٹھائے، آخرت میں بھی نہ نقصان اٹھائے۔ اور یہ نفع اور نقصان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کا خیال رکھا ہے، خواہشات کا خیال نہیں رکھا۔ مثال کے طور پر شریعت کے اندر ہم انسانوں کی کمزوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کس پر فرض کیا؟ حج کس پر فرض ہے؟ مالدار پر، جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو، اس پر حج فرض ہے۔ غریب پر حج فرض ہے؟ کوئی غریب ہے، اس کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس پر حج فرض ہے۔ تو دیکھیے، انسان کی کمزوری غربت، انسان اگر غریب ہے تو اس کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے اس پر حج فرض نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی مالدار یہ کہے میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس طاقت بھی ہے، میں کیوں 8-10 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کروں، میں حج نہیں کرنا چاہتا، وہ بچے گا؟ اسے چھوٹ ہے اسلام میں۔ تو یہی بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، جو اسلام بنایا ہے، اس میں انسان کی کمزوری کا لحاظ رکھا گیا، لیکن انسان کی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا گیا، خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا۔ جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح مجھے شریعت مل جائے، اسلام نے ایسی شریعت نہیں بنائی۔ ہاں، اسلام نے کمزوریوں کا خیال رکھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہے، اس کو روزہ چھوڑنا اللہ نے اجازت دی، روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی طاقت کے باوجود روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ طاقت کے باوجود روزہ چھوڑنا یہ خواہش نفس کی وجہ سے ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، کمزوری کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ نے شریعت بنانے میں انسانوں کی کمزوری کا لحاظ رکھا، لیکن انسانوں کی خواہشات کا لحاظ نہیں رکھا۔ اگر اب بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہوگا اللہ نے ایسے کیوں کیا، ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھیں، نماز میں سینے پر ہاتھ یوں کیوں باندھیں، روزے میں صبح سحری سے لے کر شام تک کیوں بھوکے رہیں، دوپہر تک بھی بھوکے رہ سکتے تھے۔ اور کوئی ذرا طاقتور ہے وہ بولے گا نہیں 2 دن کا روزہ رکھا جائے تو کتنا اچھا ہوتا تھا۔ بھائی تو طاقتور ہوگا، تیرے جیسے 4 طاقتور ہوں گے، لیکن اکثریت لوگوں کی اکثریت 2 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو شریعت اگر انسانوں کے خواہشات کے مطابق شریعت کے احکام بنائے جاتے تو پھر شریعت کے اندر بڑا فتنہ، بڑا فساد پیدا ہو جاتا، کیونکہ انسان بسا اوقات
کسی چیز کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور کبھی کسی چیز کو اپنے لیے بری سمجھتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے بری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، میرے بندوں ہم نے تم پر قتال کو یعنی جہاد کو فرض کیا ہے حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ جہاد فرض ہے لیکن جہاد کرنے والا ایک جذبے سے جہاد تو کرتا ہے لیکن اپنی جان کو گنوانے کا شوق کسی کے اندر نہیں ہوتا، مرنے کی خواہش کسی کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ کہتا ہے جہاد تم پر فرض ہے اگرچہ تم مرنے سے ڈرتے ہو، جہاد تم پر فرض ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، میرے بندوں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی چیز سے تم نفرت کرتے ہو، کسی چیز کو تم پسند نہیں کرتے، کسی چیز سے تم دور بھاگتے ہو، وہو خیر لکم، حالانکہ جس چیز سے تم نفرت کر رہے ہو، جس چیز سے تم دور بھاگ رہے ہو، حالانکہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، فلاں چیز مجھے مل جائے، فلاں عہدہ مجھے مل جائے، میں مالدار بن جاؤں، مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے شہرت ملے، تم اس بات کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو، حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہو، وہ چیز تمہیں مل نہیں رہی، اور کسی چیز سے تم بھاگ رہے ہو، قرض کا بوجھ میرے سر پر نہ آئے، بیماری کا بوجھ مجھ پر نہ آئے، فلاں مصیبت مجھے نہ آئے، تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، وہ چیزیں تمہارے گلے پڑ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ تو جو بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بارش کا موسم ہے، بچوں کی خواہش ہوتی ہے بارش میں بھیگنے کی، ماں باپ جانے دیتے ہیں بارش میں؟ نہیں جانے دیتے، مار کر کے بٹھاتے ہیں، کبھی پیار سے سمجھاتے ہیں بیٹے آ جا، تجھے چاکلیٹ دیں گے، تجھے بسکٹ دیں گے، پیار سے سمجھاتے ہیں، پھر بھی نہیں سن رہا، ایک تھپڑ مار کر کے اندر گھر میں لا کے بٹھاتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو شعور نہیں ہے میں بارش میں بھیگوں گا تو مجھے سردی زکام ہوگا۔ تو اسی طرح ہم بھی بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارا دل کسی بھی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی بھی چیز کو ہم اچھا سمجھ لیتے ہیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا جنون ہمارے اندر آ جاتا ہے، جب وہ چیز نہیں ملتی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اے میرے بندے یہ موقع تجھے کب ملا، یہ جرأت تیری کب سے ہونے لگی کہ تیرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، تو کب سے فیصلہ کرنے والا بن گیا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ تو شریعت کو جو اللہ نے بنایا ہے اس میں ہماری مجبوریوں کو سامنے رکھا ہے، ہماری خواہشات کو اللہ نے سامنے نہیں رکھا۔ اگر ہماری خواہشات کے مطابق شریعت کو بنایا جاتا تو پھر ہم میں سے ہر شخص کی یعنی انسان ہے، ہر انسان کے اندر گناہ کا مادہ ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے، کوئی خوبصورت لڑکی سامنے سے جا رہی ہے، زنا کی خواہش سب کے اندر پیدا ہوتی ہے، بھلے ہی وقتی طور پر پیدا ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے جو ہے عالم ہو کہ جاہل ہو، انسان کے اندر شیطان ہے، زنا کا مادہ ہر کسی کے اندر۔ اسی طرح انسان کی جو ہے خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کسی کا حق ادا کرے۔ فجر کی نماز میں اٹھ کر کے مسجد تک آنا ہم میں سے ہر شخص کو پسند نہیں ہوتا، ہماری خواہش نہیں کرتی ہم نماز کو جائیں۔ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں، ہماری خواہش نہیں ہوتی۔ اب ہماری خواہش کے مطابق شریعت کو بنا لیا جاتا، آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر کے سوچئے، آپ خود اپنے دانتوں میں اپنی زبان کو کترو گے، ہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کیا ہے۔ اگر ہماری خواہش کے مطابق شریعت کو بنایا جاتا تو شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی،
شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بنانے میں ہماری فطری ضرورتوں اور فطری کمزوریوں کو سامنے رکھا کہ میرے بندے کو کیا چیز نہیں ملی تو اسے نقصان ہوگا, کیا چیز ملے تو اس کو فائدہ ہوگا. یہ ضرورتوں کو دیکھ کر کے شریعت اللہ نے بنائی ہے, ہماری خواہشات کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نہیں بنایا. اب شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیے شریعت کے تقریباً 5 مقاصد ہیں. کتنے مقاصد ہیں؟ یاد رکھنا ہے آپ کو. کتنے مقاصد ہیں؟ 5 مقاصد ہیں. ان 5 مقاصد کو ہم سب صرف آج گنیں گے, انشاءاللہ اگلے درس میں ایک ایک کی مختصر تفصیل معلوم کریں گے. اور ان جو 5 مقاصد ہیں, ان 5 مقاصد کو اصول 5 کہا جاتا ہے. اصول 5 یا قواعد 5 کہا جاتا ہے. یہ 5 اصول, یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر پوری شریعت داخل ہو جاتی ہے. شریعت کا کوئی بھی حکم, شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھائیں گے, وہ مسئلہ انہی 5 چیزوں میں سے ایک ہوگا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, بندوں کی جان کی حفاظت. نمبر 1, بندوں کی جان کی حفاظت. نمبر 2, بندوں کے مال کی حفاظت. نمبر 2, بندوں کے مال کی حفاظت. نمبر 3, بندوں کی عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت. بندوں کی عزت و آبرو نسل کی حفاظت. نمبر 3, بندوں کی عقل کی حفاظت. بندوں کی نمبر 4, بندوں کی عقل کی حفاظت. نمبر 5, بندوں کے دین کی حفاظت. اگر بورڈ پر لکھا جاتا تو اور زیادہ اچھا سمجھ میں آتا. انشاءاللہ اگلے مرتبہ سے بورڈ کا اچھی طرح سے استعمال کریں گے. تو یاد رکھیے نمبر 1 کیا ہے؟ بندوں کی جان کی حفاظت. بندوں کی جان کی حفاظت. نمبر 2, بندوں کے مال کی حفاظت. جان کے بعد کیا آتا؟ مال آتا. اس کے بعد بندوں کی عزت و آبرو نسل کی حفاظت. عزت و آبرو نسل کی حفاظت. نمبر 4, بندوں کی عقل کی حفاظت. نمبر 5, بندوں کے دین کی حفاظت. یاد رہیں گا انشاءاللہ, اور ایک مرتبہ گنا لیں گے. نمبر 1, بندوں کے جان کی حفاظت. نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, دین کی حفاظت. ذرا اس میں غور کریں, دین کو شریعت میں سب سے لاسٹ میں رکھا گیا. سب سے پہلے 4 جو چیزیں کس سے تعلق رکھنے والی ہیں؟ بندوں کی ذات سے تعلق رکھنے والی. اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ کا فضل دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادتی کرنے والا نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اب شریعت کی جو 5 مقاصد ہیں جن کو اصول 5 یا قواعد 5 یا اصول 5 کہا جاتا ہے, ان میں سے 4 کا تعلق انسانوں سے ہے, 5واں جو ہے وہ دین ہے. اور ایک مرتبہ گن لیں گے تاکہ یاد ہو جائے. نمبر 1, بندوں کی جان کی حفاظت. نمبر 2, بندوں کے مال کی حفاظت. نمبر 3, عزت و آبرو کی حفاظت, نسل کی حفاظت. نمبر 4, عقل کی حفاظت. نمبر 5, دین کی حفاظت. اب دیکھیے شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں, جتنے بھی احکامات, ان تمام احکامات میں آپ آنکھ بند کر کے کسی بھی چیپٹر پر, کسی بھی عنوان پر, شریعت کے کسی بھی ٹاپک پر آپ ہاتھ رکھیں گے, وہ انہی 5 چیزوں میں سے ہوگا. انہی 5 چیزوں میں سے. مثال کے طور پر نمبر 1 کیا ہے؟ بندوں کی جان کی حفاظت. اب شریعت کے اندر, شریعت کے جو احکامات ہیں, شریعت کے احکامات ایک سمندر کی طرح ہیں. اب سمندر کی طرح جو شریعت کے احکامات ہیں, شریعت کے ان بڑے احکامات میں سے ایک بڑا حصہ انسان کی جان کے تعلق سے, انسان کی جان کے تعلق سے. اب جان کے اندر کون کون سی چیزیں آتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انسانی جان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جان کی عظمت، جان کی حفاظت اسلام کے نزدیک کتنی زیادہ ہے. اللہ نے فرمایا جس کسی شخص نے، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی جان کو نقصان پہنچایا یعنی قتل کیا، چاہے وہ مرنے والا مسلمان ہو کہ کافر ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے. اگر ناحق ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اب جان کی حفاظت، جان کی عظمت اسلام نے جتنی دی ہے کسی اور مذہب میں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اسلام نے جان کو بڑھاوا دیا جان کی حفاظت کے لیے. اب دیکھیں شریعت کے اندر قتل کی سزا رکھی. قتل کی سزا، آپ کسی کو ناحق ہم قتل کرتے ہیں، شریعت نے جو سزا اس کی رکھی ہے، آپ شریعت کی سزا اٹھا کر کے دیکھیں کسی کی جرات نہیں ہوگی. آج ہمارا ہندوستانی قانون کیا ہے؟ میں نے کسی کو قتل کر دیا، 1-2 مہینے میں چھوٹ کر کے باہر آ جاتا ہوں، تھوڑا بہت پیسہ میں کھلا دیا، میرا کیس بھی ختم ہو جائے گا. نہیں، کچھ دن پہلے شاید آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ دن پہلے سعودی عرب کا ایک ویڈیو آیا تھا. سعودی عرب کا ایک ویڈیو آیا تھا، 2 چچیرے بھائی آپس میں جو ہے جھگڑا کیے، ایک نے ایک کو قتل کر دیا، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. قتل ہونے والا بھی کوئی معمولی نہیں، قتل کرنے والا بھی کوئی معمولی نہیں. وہ پر دونوں بادشاہ کے خاندان سے تھے. شریعت کے قانون میں یا قاضی کے پاس جب مقدمہ دائر ہوا، کیس آیا، قاضی نے دیکھا گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پر قاتل کو سزائے موت سنا دی، سزائے موت سنا دی. میں نے ویڈیو دیکھ کر کے پریشان ہوا. بڑے بڑے شیخ اپنی پگڑیوں کو اتارے ہوئے، اپنے کرتوں کو اتارے ہوئے، جس مقتول یعنی جن کا آدمی قتل ہوا تھا ان کے پاس آ کر گھٹنوں پر بیٹھ کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں معاف کر دو، سزا کو واپس لے لو. جب تک مقتول یعنی قتل ہونے والا جب تک معاف نہیں کرے گا یا قتل ہونے والے کے گھر والے جب تک معاف نہیں کریں گے، شریعت میں وہ قتل کی سزا معاف نہیں. یا تو معاف کرو اگر قاتل مقتول یعنی جس کے گھر والا قتل ہوا ہے، مثال کے طور پر میرے بھائی کا کسی نے قتل کر دیا، اب میں اسلامی قانون عدالت کے پاس پہنچا، میں نے کیس دائر کرایا، ثابت ہو گیا کہ فلاں نے قتل کیا ہے. اب مجھ سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو، بدلے میں اسے قتل کیا جائے یا پھر دیت لینا چاہتے ہو یعنی جرمانہ لینا چاہتے ہو؟ اگر میں کہوں مجھے خون کا بدلہ خون چاہیے، شریعت نے یہ پاور دیا ہے، چاہے میں کتنی لو فیملی کا ہوں، چاہے میں کتنا غریب، چاہے میں معاشرے کا سب سے پچھڑا ہوا انسان کیوں نہ ہوں، مجھے اتنا حق دیا گیا ہے اگر بادشاہ کے بیٹے نے بھی میرے بھائی کو قتل کیا ہے بدلے میں اس کی گردن لے سکتا ہوں. یہ پاور کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، اسلام نے. اب اگر میں کہوں نہیں چلو اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، میں دیت لوں گا. اب دیت کیا ہے؟ اب دیت آپ سنیں گے تو آپ کے دماغ خراب ہو جائیں گے. 50 اونٹ 1 سال کی مدت، 10 سال کے 50 اونٹ، پھر 20 اونٹ 8 سال کے ہوں، پھر نیچے اترتے اترتے کم. ایک عجیب طرح کی جو ہے ایک شکل اسلام نے دی ہے. یہ سب کیوں کیا گیا؟ یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ انسان ایک دوسرے کا قتل نہ کریں. اب قتل کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حدود قائم کیے. جان کے بدلے جان، النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لینی پڑے گی. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ بنایا ہے، اسلام نے قانون بنایا ہے جان کے بدلے جان، اس میں تمہارے لیے حیات ہے. اللہ کیا بول رہا ہے؟ جان کے بدلے جان. یہ جو قصاص ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے. اب اسلام پر انگلیاں اٹھانے والوں نے انگلیاں اٹھائی، کہا یہ کیسا معاملہ ہے؟ جان کے بدلے جان لی جا رہی ہے، اس میں زندگی کا ہے، موت ہے. موت ہے یا زندگی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے کسی بھائی نے، آپ کے کسی رشتہ دار نے میرے کسی رشتہ دار کا قتل کیا، بدلے میں اس کا قتل کیا گیا. اب اس میں زندگی ہے یا موت ہے؟ ادھر موت ہوئی، ادھر کیا ہوئی؟ زندگی ہوئی، موت ہوئی. ظاہری طور پر یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا، موت نہیں ہے، حیات ہے. کیا ہے؟ حیات ہے. کیسے؟ اگر اسلامی قانون نہ ہو، اگر اسلامی قانون نہ ہو، میرے بھائی کو آپ کے بھائی نے قتل کیا،
کوئی سزا نہیں، اسلامی قانون نہیں، بدلے میں قصاص نہیں، مجھے غصہ آئے گا میں آپ کے بھائی کی گردن اڑا دوں گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ آپ کو غصہ آئے گا، پھر میرے کسی بھائی کی گردن آپ اڑا دیں گے، پھر میرے خاندان والے کو پھر غصہ آیا، پھر میرا خاندان والا آپ کے کسی بھائی کی گردن اڑا دے گا، یا کوئی بچہ کھیل رہا تھا وہ پتھر ڈال کر کے خلاص کر دے گا۔ ہمارے قریب کے علاقے کا معاملہ سنا ہے آپ نے؟ کتنی جانیں گئیں؟ تقریباً 40-50 جانیں گئیں۔ ایک جان کے بدلے کتنی جانیں گئیں؟ اگر شریعت کا قانون ہوتا، میرے بھائی کو آپ کے بھائی نے قتل کیا، شریعت نے حکم دیا بدلے میں اس کے بھائی کو قتل کرو، معاملہ ختم۔ اگر شریعت کا قانون نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق آپ پیسہ کھلا کر کے بچ گئے، میرے غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، میں جا کر کے اسے قتل کروں گا، آپ آ کر کے اسے قتل کریں گے، ایک جان کے بدلے کئی جانیں چلی جائیں گے۔ اسی لیے اسلام نے کہا قصاص کو نافذ کرو، جان کے بدلے جان لو، پھر تمہاری زندگیاں باقی ساری حیات ہے۔ تو اسلام میں ایک بڑا حصہ، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اصول خمسہ جو ہیں یہ پانچ میں سے پہلی چیز کون سی ہے؟ بندوں کی جان کی حفاظت۔ اب شریعت کے اندر جان کے تعلق سے بے شمار احکامات، انہی احکامات کی ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں۔ ایک سمندر ہے، سمجھو، جان کے تعلق سے جو شریعت کے احکامات ہیں ایک سمندر کی طرح ہیں، اس سمندر کے اطراف میں گھوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے۔ اب جان ہی کے لیے دیکھیے، جان کے مسائل یا جان کی حفاظت کے لیے شریعت میں نکاح کو رکھا گیا۔ کس کے لیے؟ جان کی حفاظت کے لیے۔ جائز طریقے سے نکاح ہو تو 2 جانوں کے ذریعے تیسری جان پیدا ہوگی، پھر آگے جا کر کے وہ نکاح کریں گے، پھر وہ 2 جانوں سے پھر ایک جان وجود میں آئے گی۔ اسی طرح کوئی قتل کرے تو بدلے میں قتل کا حکم، یہ سب شریعت کے احکام ہیں۔ یہ کیا ہے؟ شریعت کے احکام ہے۔ ایک چیز سمجھ میں آ گئی؟ پہلی چیز کون سی تھی شریعت میں؟ بندوں کے جان کی حفاظت۔ دوسری چیز بندوں کے مال کی حفاظت۔ اب شریعت آپ اٹھائیں گے، احادیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، مسئلے مسائل کی کتابیں جو شریعت کے مسئلے مسائل ہیں، تو ایک بڑا چیپٹر، ایک بڑا حصہ آپ کو ایسا ملے گا جس کے اندر صرف مال کے احکام بتائے گئے ہیں، صرف مال۔ اب مال کہیں گے تو صرف وہ روپیہ پیسہ چاندی سونا مال میں نہیں آتا۔ مال کہیں گے اسلام میں ساری پراپرٹی، آپ کے کپڑے بھی آپ کا مال ہے، آپ کا یہ چشمہ آپ کا مال، ٹوپی آپ کا مال، موبائل فون آپ کا مال۔ تو انسان کو فائدہ پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس ہیں شریعت کی نگاہ میں وہ سب مال ہیں۔ اب مال کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بتائے۔ مثال کے طور پر مال کمانے کے جائز طریقے اسلام میں بتائے گئے۔ اسی مال کمانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت تجارت کے مسائل بیان کیے گئے۔ مال میں کنجوسی کرنے والوں کے لیے الگ وعیدیں سنائی گئیں۔ پھر کسی کے پاس مال ہے تو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کے احکام، ٹھیک ہے، انسان کو مال کمانے کی شریعت نے اجازت دی، مال کمانے کی شریعت نے اجازت دی۔ اور مال کمانے کے تعلق سے اکثر لوگ مال کو ایک گندا بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھیے کسی بھی معاملے میں اسی ایک ہی پہلو کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ آخری بات ہوں گی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کھانا کھائیں گے۔ آخری بات، شریعت کے اندر مال کا کیا مقام ہے؟ کیا شریعت نے مال کو گندا بنا کر کے پیش کیا؟ کیا شریعت نے مال کو بہت زیادہ زیب و زینت دے کر کے اونچا کیا ہے؟ ایک پہلو کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے کبھی بھی مال کو ایک گندا گھنونا بنا کر کے پیش نہیں کیا، بلکہ مال کے کمانے اور مال کے گنوانے پر جو معاملہ ہوتا ہے یا تو وہ گندا ہوتا ہے یا وہ تو اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر مال و دولت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے 2 پہلو بتائے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بے شک تمہارا مال، تمہاری دولت تمہارے لیے زینت ہے، راحت ہے، خوشحالی ہے۔ کیا ہے؟ زینت، راحت، خوشحالی۔ تو دوسری طرف اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔
ایک قرآن مجید ایک کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، دو فرمان آپس میں بظاہر ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہے نا؟ ایک جگہ اللہ مال کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مال تمہارے لیے راحت سکون کا ذریعہ ہے، تو دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے تعلق سے کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا مال تمہارے لیے عذاب ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے اگر مال کو جائز طریقے سے، سچائی کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے، فریب سے بچتے ہوئے، گھمنڈ اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے کمایا جائے اور صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے تو یہ مال انسان کے لیے زینت، راحت اور جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر مال کو حرام طریقے سے کماتا ہے اور حرام طریقے سے استعمال کرتا ہے، یہ مال اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان کی زندگی کی ہر چیزوں کا حساب ہوگا سوائے تین چیزوں کے۔ تین چیزوں کے علاوہ انسانی زندگی میں انسان جتنی بھی چیزوں کا استعمال کرتا ہے ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی جانتا ہے کیا؟ ہاں بیٹھو، اٹھ کر کے بیٹھو جی۔ جی ماشاء اللہ، کافی حد تک جواب صحیح تھا۔ دیکھیے تین چیزیں جس کا حساب و کتاب نہیں، اور تعجب ہوگا آپ کو جب میں حدیث آگے بتاؤں گا، آپ کو تعجب ہوگا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، دنیا کے اندر زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ روٹی، غذا، کھانا، کپڑا اور مکان۔ سبحان اللہ! انسانی زندگی گزارنے کے لیے تین چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ انسان بغیر غذا کے جی سکتا ہے، بغیر کپڑوں کے باہر نکل سکتا ہے، بغیر چھت کے انسان رہ سکتا ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر حرام کاری سے بچتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، ریا اور تکبر سے بچتے ہوئے اچھی سی اچھی غذا کوئی کھائے، اچھی سے اچھے عمدہ سے عمدہ غذا پکا کر کے آپ کھاؤ، لیکن اس کا فائدہ ہونا چاہیے، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، حرام کی کمائی سے پکایا ہوا نہ ہو، اچھی سے اچھی غذا انسان کھا لے، کتنی مہنگی ڈش کیوں نہ کھانا چاہے کھا لے، اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنے، حرام نہ ہو، ریشم نہ ہو مرد کے لیے، اور اسی طرح ریاکاری، دکھاوے اور کسی کو حقیر بتانے کا مقصد نہ ہو، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ گھر بنائیں، ریاکاری، حرام کاری، دکھلاوے سے بچتے ہوئے۔ قیامت کے دن ان تین چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا۔ یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ یہ مال سے تعلق رکھتی ہیں۔ مال سے تعلق رکھنے والی تین بڑی بڑی چیزیں، اور آج انسان سب سے زیادہ خرچ انہی تین چیزوں پر کرتا ہے، تو گویا قیامت کے دن ہمیں زیادہ حساب کتاب دینا نہیں ہے، چند چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہے۔ جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس پڑی ہیں انہی چیزوں کا حساب و کتاب ہمیں دینا ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان کا حساب ختم اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا اصول کے مطابق ان چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز تھی انسان کے مال کی حفاظت۔ نمبر ایک انسان کی جان کی حفاظت، نمبر دو انسان کے مال کی حفاظت، نمبر تین انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت، اس کی نسل کی حفاظت، نمبر چار انسان کے عقل کی حفاظت، نمبر پانچ دین اسلام کی حفاظت۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلاس آگے بڑھتی جائے گی، بعض چیزیں آپ کو دشوار ہوں گی، بعض چیزیں یقیناً بعض چیزیں آپ کو دشوار ہوں گی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غور فکر کریں۔ انشاءاللہ کلاس کے باہر بھی یعنی درس کے باہر بھی جب ہماری ملاقات ہوں گی آپ ان چیزوں کے تعلق سے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ اسے بار بار سن سکیں۔ ٹرو اسلام انڈی فاؤنڈیشن پر یہ ویڈیو اپلوڈ بھی ہوگا، آپ اسے ایک دو مرتبہ سنیں، انشاءاللہ آپ کا علم اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کو سنیں گے، جو چیزیں اب آپ سمجھ نہیں پائے دوسری مرتبہ آپ سنیں گے، انشاءاللہ پکا آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اور انشاءاللہ اسی ویڈیو سے یعنی آج کا جو چھوٹا درس ہمارا ہوا ہے، اسی درس سے دو چار سوالات اگلے درس میں آپ سے کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ درس کی اچھی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سبھی حضرات یہاں پر جمع ہوئے دیکھ کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور دل کی گہرائیوں سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح
آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلوں کی تمام جائز تمناؤں کو پوری فرمائیں۔ اب ہمارا یہ اجلاس جو ہے، یہ درس جو ہے ختم ہوتا ہے، ختم ہونے سے پہلے